بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن کا ترجمہ سیکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ان حروف اور ان الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیں جو قرآن میں بہت زیادہ بار استعمال ہوئے ہیں۔ آج اسی طرح کے 6 حروف ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ جن کا استعمال تقریباً قرآن میں 1384 بار ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان حروف کو سیکھ لیتے ہیں، ان کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں اور ان کا استعمال سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو 1384 حروف کا ترجمہ آ جائے گا، اور آپ کے لیے ان جگہوں پر قرآن کو سمجھنا، ان کا ترجمہ سمجھنا اور ان الحروف کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا کر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ 6 حروف ہیں: ان، ان، کأن، لکن، لیتا، لعل۔ تفصیل کے ساتھ ہر ایک کا ترجمہ اور اس کا استعمال سیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں پر ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ان یہ حرف تو نہیں ہے، یہ تو لفظ ہے، اس لیے کہ اس میں 2 حروف ہیں، ایک پہلا حمزہ ہے اور دوسرا نون ہے۔ تو دیکھیں، عربی کے اندر حرف اس کو کہتے ہیں کہ جس کا جو معنی ہوتا ہے، اس کا جو مطلب ہوتا ہے، وہ مکمل نہ ہو رہا ہو کسی دوسرے لفظ یا کسی دوسرے حرف کے بغیر۔ تو ان اسی طرح ہے، ان کا جو معنی ہے یہ بے شک آتا ہے۔ تو اب بے شک کیا بے شک؟ تو اس کا معنی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلام نہ ملے، کوئی دوسرا جملہ، کوئی دوسرا لفظ نہ ملے۔ عربی گرامر میں حرف اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے معنی کو پورا کرنے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو، تو اس لیے ہم اس کو حرف کہہ رہے ہیں۔ عربی میں اس طرح کے بہت سارے حروف آئیں گے، آپ ہماری مزید ویڈیوز میں اس طرح کے حروف سیکھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلا حرف ہے ان۔ یہ جو ان ہے اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، یقیناً، یعنی یہ کسی کام کے تحقیق کے لیے یا کسی کام کے پختہ ہونے کے لیے یا اس کے یقین کو بتانے کے لیے کہ یہ کام لازمی ہوا ہے، وہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ بے شک ایسا ہی ہے، تو یہ ان اسی استعمال کے لیے آتا ہے۔ تو ان کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے انک لمن المرسلین، نبی آپ بے شک بھیجے ہوئے میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اسی طرح ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ تو یہاں پر بھی قرآن میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، بغیر شک و شبے کے، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان یہ شک کو دور کرنے کے لیے اور تاکید کے لیے اور کسی بات کی پختگی کے لیے اس کو یقین دلانے کے لیے آتا ہے، اور اس کا استعمال قرآن میں 960 بار ہوا۔ گویا کہ آپ نے ان کو سیکھ لیا، اب آپ کو قرآن کے 960 حروف کا ترجمہ آ گیا۔ دوسرا حرف جو قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے وہ ہے ان۔ ان اور ان میں فرق صرف حمزہ کی زیر اور زبر کا ہے۔ ان کے نیچے زیر ہوتی ہے اور ان کے اوپر زبر ہوتی ہے، تو اس کا معنی بھی وہی ہے، صرف ان کا استعمال تھوڑا سا مختلف ہے کہ جو ان ہوتا ہے یہ شروع میں آتا ہے، یعنی جہاں پر آیت شروع ہو رہی ہوگی تو جو پہلا اگر حرف ان یا ان میں سے کوئی ہوگا تو وہ ان ہوگا، لیکن اگر آیت کا درمیان ہو تو وہاں پر ان ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے الم تر ان اللہ، اب یہاں پر ان ہے اور اس سے پہلے بھی الم تر، یعنی یہ آیت کا درمیان ہے تو اس لیے ان استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے۔ تو ان اور ان کا معنی مطلب ایک ہی ہے، صرف ان کا جو استعمال ہے وہ ان کا شروع میں ہوتا ہے اور ان کے درمیان میں ہوتا ہے، اور یہ جو ان ہے یہ قرآن میں 185 بار استعمال ہوا ہے۔ گویا کہ اگر ان اور ان کو آپ نے سمجھ لیا تو آپ نے 1000 سے زیادہ حروف کا معنی ترجمہ سیکھ لیا۔ تیسرا حرف ہے کأن۔ کأن کا معنی ہوتا ہے گویا کہ یا جیسے کہ، یعنی یہ تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنها کوکب دری، گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اسی طرح کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ تو یہ جو کأن ہے اس کا استعمال قرآن میں 31 بار ہوا ہے، 31 بار۔ تو اگر آپ نے کأن کو سمجھ لیا کہ یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے تو گویا کہ کأن کے بعد جو جملہ استعمال ہو رہا ہے اس میں کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ چوتھا جو حرف ہے وہ ہے لاکن۔
لاکنہ کا مطلب ہوتا ہے لیکن، جس طرح ہم کہتے ہیں میں نے ایسا کیا لیکن پھر ایسا ہو گیا، تو غلط فہمی دور کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان میں الفت پیدا کر دی، ٹھیک ہے، یعنی کسی میں جھگڑا ہو رہا تھا لیکن اللہ نے ان میں الفت پیدا کر لی، تو گویا کہ دونوں جملے آپس میں، اس سے پہلے والا جملہ اور لاکنہ سے بعد والا جملہ آپس میں مخالف ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ آپ نے کفار کو تیر نہیں مارا، آپ نے کفار کی طرف کنکر پتھر نہیں پھینکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاکنہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ سب کیا تھا۔ پانچواں حرف ہے جو استعمال ہوا ہے بہت زیادہ، وہ ہے لیتا۔ لیتا یہ کاش یعنی تمنا اور آرزو کے لیے آتا ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا تو ایسا نہ ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کسی آدمی کو، کسی مشرک کو عذاب دیا جائے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، مجھے عذاب نہ دیا جاتا۔ اسی طرح لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم جان لے، یعنی جب آخرت میں انسان کے ساتھ حساب ہوگا، اس کو انعام ملے گا، تو ایک آدمی کہے گا کہ اے کاش میری وہ قوم کے جو اس پیغام کو جھٹلا رہی تھی وہ بھی یہ جان لیتے تو وہ بھی اس پر ایمان لاتے۔ تو لیتا کا جو استعمال ہوا ہے قرآن میں وہ تقریباً 14 بار استعمال ہوا ہے۔ چھٹا اور آخری حرف وہ ہے لعل۔ لعل یہ شاید کے لیے، یعنی امید دلانے کے لیے کہ وہ شاید ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں شاید ایسا ہو سکتا ہے، شاید یہ ہو جائے، یعنی لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعل الساعة قریب، شاید قیامت قریب ہے۔ تو یہ 6 حروف وہ ہیں کہ جن کا قرآن میں 1384 بار استعمال ہوا ہے۔ آپ ان کو سیکھیں، نوٹ بک میں ان کو نوٹ کریں، ان کا ترجمہ یاد کریں، ان کا استعمال آپ یاد کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گے ان 6 حروف میں سے جو بھی آپ کے سامنے آئے گا تو یقیناً آپ کو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو وہاں پر اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر اللہ رب العزت کیا کہنا چاہتے ہیں۔ انا انا سے تاکید ہو رہی ہے، کانا سے تشبیہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیتا لعل، لعل سے امید ہو رہی ہے، لیتا سے گویا کہ وہاں پر آرزو ہو رہی ہے۔ آپ کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ رب العزت آگے والا جو جملہ ہے اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ پسند کرتے ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے، ہم انشاءاللہ اسی طرح کی سیریز کو جاری رکھیں گے۔ آپ کو قرآن کے ترجمہ سیکھنے، اس کو سمجھنے، قرآن کی تفسیر سمجھنے میں ہم مدد کریں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔